بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا یہ فائدہ بہت ہی اہم ہے جس کی ہم سب کو سخت ضرورت ہے۔ کتنے مسلمان آئے دن اپنی پریشانی ظاہر کرتے رہتے ہیں کہ صاحب گھر میں ہم پیسہ رکھے تھے، گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بہترین نسخہ ہے، مگر اس کی حفاظت کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ پیسہ حلال کا ہو، دوسرے یہ کہ اگر وہ بقدر نصاب ہو تو اس کی زکوٰۃ نکلی ہوئی ہو، پھر انشاءاللہ آیت الکرسی کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ پیسہ حرام کا ہے تو وہ خود ہی جانے والا ہے، اور اگر اس مال کی زکوٰۃ نکلی ہوئی نہیں ہے تو وہ مال بھی جانے والا ہے اور ہلاک ہونے والا ہے۔ لہذا وہ مال حلال ہو اور اس کی زکوٰۃ نکلی ہوئی ہو، پھر اس مال پر آیت الکرسی کا دم کر دیا جائے تو وہ مال انشاءاللہ کہیں جانے والا نہیں ہے۔ تالے کے اندر سے جو مال چوری ہوتا ہے وہ بعض اوقات جنات کی حرکت ہوتی ہے۔ جنات وہ پیسے چوری کر کے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مال دکان کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اندر ہی اندر کم ہو رہا ہے، یا کارخانے کے اندر مال تیار کر کے رکھا ہوا ہے لیکن وہ مال کم ہو رہا ہے، مگر یہ معلوم نہیں کہ وہ کیسے کم ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنات اور شیاطین چوری کرتے ہیں، کیونکہ جس طرح انسان چوری کرتے ہیں اسی طرح جنات اور شیاطین بھی چوری کرتے ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دو، پھر انشاءاللہ چوری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اگر کسی دکان پر آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو وہاں پر کسی مسلح گارڈ کو رکھنے کی انشاءاللہ ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ وہاں پر آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس دکان پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں چور اور ڈاکو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اوپر جو دو شرائط بتائی ہیں ان کا پایا جانا بے حد ضروری ہے۔ لہذا
اگر آیت الکرسی کا دم کرنے کے باوجود چوری ہو جائے تو پھر آیت الکرسی کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے، یا تو ہم نے اس مال کی زکوٰۃ نہیں دی یا اس مال میں خدا نخواستہ حرام مال شامل ہے۔ لہذا شریعت کے مطابق وہ مال حلال ہو اور زکوٰۃ اس کی نکلی ہوئی ہو، پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں۔ بار بار کے تجربے سے یہ بات بہت ہی مفید اور حفاظت کا باعث اور بے حد خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے، اور اس کا ماخذ قرآن کریم اور حدیث ہیں۔ وہ یہ کہ ہم دکان کھولتے وقت یا کارخانہ کھولتے وقت اگر گھر میں داخل ہوتے وقت 3 کام اہتمام سے کر لیا جائے۔ نمبر 1 یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یا دکان میں داخل ہوتے وقت یا کاروبار کے کسی بھی جگہ میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، یا گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیا کریں۔ وہ یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ داخل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دکان اور کارخانے کے مال پر اور پیسے رکھنے کے جگہ پر دم کر دیں۔ تیسرا کام یہ کریں کہ دکان اور کارخانے کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ نفلی صدقہ اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے نکال کر الگ رکھ دیں۔ 4 آنے 8 آنے 1 روپیہ نکالنا تو ہر آدمی کی استطاعت میں ہوتا ہے، جس کو زیادہ کی استطاعت ہو وہ زیادہ نکال کر رکھ لیں، لیکن یہ نکالنا صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہو۔ پھر ان پیسوں کو نکال کر الگ کر دیں، چاہے اس کے لیے ایک لفافہ بنا لیں یا چاہے اس کے لیے ایک الگ سے باکس تیار کر لیں۔ اس کے بعد شام تک دکان اور کارخانے میں کام کرتے رہیں۔ جب شام کو دکان یا کارخانہ بند کرنے کا ارادہ کریں یا سوتے وقت گھر کے دروازے بند کرنے کا ارادہ کریں تو اس وقت پھر یہ عمل دوبارہ کریں کہ دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیں اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیں، اور پھر 1 روپیہ 2 روپیہ 5 روپیے یا جتنی حیثیت ہو نفلی صدقے کی نیت سے الگ کر کے رکھ لیں۔ روزانہ کا یہ معمول بنا لیں۔ 2-3 چلے گزر جانے کے بعد آپ کو اپنی آنکھوں سے یہ نظر آئے گا آپ واقعتاً اللہ رب العزت کے خاص حفاظت میں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو تاثیر آیت الکرسی کی ہے وہی تاثیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جس چیز پر دم کر دیا جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اور جس دروازے پر دم کر کے بند کر دیا جائے شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر وہ آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان باہر کھڑا رہ جاتا ہے اور اندر داخل نہیں ہوتا، اور جب وہ آدمی کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں بھی شریک نہیں ہوتا، اور پھر شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میں تو یہ آس لے کر آیا تھا، یہ امید لے کر آیا تھا کہ آج میں اس گھر میں رات بسر کروں گا، گزارا کروں گا اور اس کے ساتھ کھانا بھی کھایا کروں گا، لیکن اس آدمی نے میرا دروازہ بند کر دیا، یعنی اس آدمی نے بسم اللہ پڑھ کر مجھے گھر میں داخل ہونے سے بھی محروم کر دیا اور کھانے سے بھی محروم کر دیا۔ اب یہاں پر نہ میرے داخلے کی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانے کی گنجائش ہے، اب میں کوئی اور گھر تلاش کر لوں گا۔ اور اگر وہ آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر داخل ہو جاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ آدمی بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ،
مجھے تو رات گزارنے کی جگہ بھی مل گئی اور کھانا بھی مل گیا، اب تم اپنی فکر کرو تمہیں بھی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ملتی ہے کہ یا نہیں۔ اب وہ شیطان اس گھر کے اندر رات گزارتا ہے جس کے نتیجے میں اس گھر سے سکون اٹھ جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کھانا کھانے کے نتیجے میں کھانے سے بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ شیطان اس گھر کے اندر پوری کارروائی کرتا ہے، سب گھر والوں کو گناہوں پر ابھارتا ہے اور آپس میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے، اور سب گھر والوں کو بے سکونی اور بے اطمینانی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اگر گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ یا داخل ہونے کی دعا پڑھ لی تو اب شیطان کا اس گھر میں داخلہ بند ہو گیا، وہ شیطان باہر کھڑا رہ جائے گا، آپ عافیت کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور جب کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے تو اب شیطان کھانے کے اندر بھی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ کھانا بابرکت ہوگا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔